بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جلال الدین رومی عطار کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صوفی فلسفے کی روح تھے اور سنائی اس کی دو آنکھیں تھیں، اور میں ان دونوں کے بعد آیا ہوں۔ ابو طالب برخوردار ابو بکر ابراہیم برخوردار مصطفیٰ برخوردار شبانے عام طور پر شیخ فرید الدین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ خاندانی نام محمد ابراہیم تھا۔ انہوں نے شلیاک میں سلطان سائس کے دور میں جنم لیا تھا اور انہوں نے 114 برس زندگی پائی تھی۔ 1230 بعد از مسیح میں نیشاپور کے محاصرے کے دوران چنگیز خان کا داماد تار ہلاک ہو گیا تھا اور اس کی پاداش میں علاقے کے لوگوں کا بے تحاشا قتل عام کیا گیا تھا۔ یہ قتل عام منگولوں نے کیا تھا اور اس قتل عام میں ہلاک ہونے والے میں فرید الدین بھی شامل تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن کے 13 برس امام رضا کے مقبرے کے قریب گزارے تھے اور وسیع تر سیاحت سر انجام دی تھی۔ انہوں نے رے کوفہ، مصر، دمشق، مکہ، ہندوستان اور ترکستان وغیرہ کا سفر طے کیا تھا اور بالآخر نیشاپور میں مقیم ہو گئے تھے۔ وہ 39 برس تک آیات اور صوفی بزرگوں کے اقوال جمع کرتے رہے تاکہ مکمل علم کے حصول میں کامیاب ہو سکیں۔ ان کے والد ایک ممتاز ادویہ فروش تھے اور کچھ دیر تک کے لیے فرید الدین نے بھی اسی پیشے کو اپنایا تھا اور ان کی دکان ان لوگوں کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بنتی تھی جو اس کے قریب سے گزرتے تھے، کیونکہ یہ نہ صرف صاف ستھری تھی بلکہ سلیقے اور کرینے کے ساتھ سجی بھی ہوئی تھی اور ادویات اور عطریات کی خوشگوار تاثرات قائم کرتی تھی۔ عطار کا مطلب ہے عطر فروش، اور فرید الدین نے لفظ عطار کو اپنے تخلص کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ایک روزہ وہ اپنے ایک دوست کے ہمراہ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عمر رسیدہ درویش ان کی دکان پر آیا اور انہوں نے بے چینی، پریشانی اور تشویشناک انداز میں اس سے سجی سجائی دکان کا قریبی مشاہدہ سر انجام دیا اور ایک آہ بھری اور آنسو بہانے لگے، اور جو ہی انہوں نے دنیا کی آنی جانی ناپائیدار، عارضی اور وقتی چیزوں کی جانب دیکھا، وہ بے چینی کے عالم میں آنسو بہانے لگے۔ عطار نے اس درویش کو رخصت ہونے کے لیے کہا۔ اس کے جواب میں درویش نے کہا کہ میں نہ صرف تمہاری دکان سے رخصت ہو سکتا ہوں بلکہ چشم زدن میں اس دنیا سے بھی رخصت ہو سکتا ہوں، لیکن اے عطار، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تم دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر موت کو کیسے گلے لگاؤ گے۔ یہ سننے کے بعد عطار نے جواب دیا کہ انہیں امید ہے اور وہ اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی قدر طمانینت کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں جس قدر طمانینت کے ساتھ ایک درویش اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہے۔ معمر درویش نے جواب دیا کہ ہم دیکھیں گے۔ انہوں نے اپنا لکڑی کا پیالہ زمین پر رکھا اور اس پر اپنا سر رکھ کر لیٹ گئے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ عطار اس واقعے سے از حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے فوراً اپنی دکان سے دستبرداری اختیار کی اور اپنے آپ کو صوفی فلسفے کے مطالعہ کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے اس قدر جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ مطالعہ جاری رکھا کہ اگرچہ وہ ایک نامور شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے لیکن وہ ایک کامل صوفی کے طور پر مشہور ہوئے۔ عطار ابراہیم بن ادم کے اقوال سے متاثر ہوئے تھے۔ وہ بلخ کے شہزادے اور مشہور معروف صوفی تھے۔ اپنے پاکیزہ ذہن، سنجیدہ سوچوں اور شیریں کلامی کی بدولت اسلام کی مشرقی سرزمینوں پر وہ اثرات مرتب کیے جو صدیوں تک قائم رہے۔ ایران کی ادبی تاریخ میں سنائی اور رومی کے بعد ان کا نام گونجتا ہے۔ ان کا دیوان 40,000 شعروں پر مشتمل ہے۔ وہ ایک بے مثل اور لسانی شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ وہ ایک کامل ترین صوفی بزرگ کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ عطار کے مطابق زائر کے دل سے 3 پردے ہٹنے چاہئیں قبل اس کے کہ اس پر خوشی کا دروازہ کھولا جائے۔ اول، اگر اسے دونوں جہانوں کی سلطنت بطور بیرونی تحفہ پیش کی جائے، اسے ہرگز خوشی نہیں منانی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو کسی تخلیق کردہ چیز پر خوشی مناتا ہے وہ ہنوز لالچی اور حریص ہے، اور لالچی اور حریص انسان محروم رہتا ہے، خدا کے علم سے محروم رہتا ہے۔ اسی ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے نیکسٹ ڈسکرپشن میں لنک کو کلک کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے لنک کو چیک کریں۔ اللہ حافظ۔